الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور جزاؤه الجنة. وفي رواية: إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. أخرجه أصحاب الصحاح. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. چونکہ شوال کا مہینہ ہے اور یہ اشہر حج میں سے ہے، وہ 3 مہینے جن کو قرآن کریم نے اشہر حج کہا ہے، الحج اشہر معلومات. حج کے یہ مہینے معلوم ہے اور طے شدہ ہے، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ. گو حج چند دن میں انجام دیا جاتا ہے، جیسے 8 تاریخ کو احرام باندھا جائے اور مینا چلے جائے، 5 نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. مینا جانا اصلاً عرفات جانے کے لیے ایک کارآمد عمل ہے، کیونکہ عرفات وہاں سے قریب ہے، اور اصل دن چونکہ 9 ذی الحجہ وقوف عرفہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے: الحج عرفہ. حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے، اور وہ حج کے جو ارکان ثلاثہ ہے، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہی 3 فرائض ہے حج کے، باقی سب واجبات یا سنن ہیں. اسلام سے پہلے جاہلیت کے لوگ مزدلفہ کے حدود پر بیٹھے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نحن حمص، بخاری میں ہے، ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہے اور ہم حرم سے آگے پاؤں نہیں رکھ سکتے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، حج تو تب ہوگا جب آپ عرفات 9 ذی الحجہ کو جا کے قدم رکھیں گے. جاہلیت میں مناسک موجود تھے، حج بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، طواف بھی ہوتا تھا. قرآن کریم ان کی نماز کا ذکر کرتا ہے ایک جگہ. نماز جیسے سکون کی عبادت اور نہایت راحت پرور عبادت، اس کا حشر انہوں نے کیا کیا تھا. وما كان صلاته من البيت الا مكاء وتصديا. ان کی نماز کیا تھی حرم میں؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا.
نماز میں جو اس قدر بے آرام اور منتشر ہو تو بقیہ عبادات اور طاعات کا کیا حال ہوگا؟ ایسی غلط فہمی کے شکار تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ ہم باہر گناہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس میں غلط بات بھی ہو جاتی ہے، لہذا ان کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں ہو سکتا، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ ہر کام بگڑا ہوا، نام رکھتے تھے دین کا اور ہوتی تھی پرلے درجے کی بے دینی۔ ہمارے زمانے کے اہل بدعت کو دیکھو نا، بزرگوں کو کیسے مانتے ہیں شرک کر کے، ان کی کرامت کیسے مانتے ہیں مشکل کشا مان کر۔ نام لیں گے کرامت کا اور مانیں گے الوہیت، بس یہ ان کی فوٹو اسٹیٹ ہے، ڈپلیکیٹ ہے، ان کی شکلیں تھوڑی سی بدل گئی ہے، باقی حقیقت حال دیکھیں گے تو تعجب ہوگا آپ کو کہ مصطلحات کو بالکل تبدیل کیا گیا ہے، شرعی چیزوں کو غیر شرعی بنایا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اصل بے دینی اسی کو کہتے ہیں کہ نام آپ دین کا کہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے مشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بزرگ پیغمبر ہے، 70,000 انبیاء ان کی اولاد میں مبعوث ہوئے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے۔ تقریباً 800 سال بعد اسماعیل علیہ السلام کے آپ تشریف لائے۔ نسب اور نسل محفوظ تھے۔ آپ کے گھر میں ایک کنیز آتی تھی اور خدمت کرتی تھی، ام المومنین کو آپ نے کہا اعتقها فإنها من ولد اسماعیل، اس کو آزاد کرو، اس کو نوکرانی نہیں رکھو، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ محترم لوگوں کا احترام مسلمانوں کا فریضہ ہے، اور احترام کی پونجی اور منبع وہ پیغمبر اور انبیاء کے ذوات اقدس ہوتے ہیں، خیر ساری وہی سے چلتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ برہان الدین حلبی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک شخص قصہ سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں نکلا تھا، اور میں اس سمت سے آیا جس کی طرف عرفات ہے۔ ایک حسین جمیل پرنور شخصیت اکیلے تن و تنہا وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی تسبیح اور تذکیر تحمید میں مشغول تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے بنو ہاشم عدنان خاندان کے فرد فرید ہیں، اور باقی تمام مشرکین مزدلفہ کے سرحدوں پر بیٹھے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج یوم العرفہ ہے۔ کہا یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا یہ بے خبر ہے، ان کو عبادات کا پتہ نہیں ہے، یہاں آنا ضروری ہے، جب تک یہاں نہ آئے اس کا حج نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایسا روشن چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں اونٹ بھول گیا اور ان سے کلام میں مشغول ہوا۔ چند سال جب گزرے اور دعوی نبوت کی خبریں پھیل گئی اور میں نے آ کے دیکھا تو وہی ہستی تھی،
جن کو میں نے تن و تنہا میدان عرفات میں دیکھا تھا، اور آپ نے بھی مجھے پہچانا اور بہت پرتپاک طریقے سے ملے، خیر خیریت دریافت کی، اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ نے آخر الزمان پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ پھر میں نے کچھ سوالات کیے، آپ نے ایسے جوابات دیے کہ ساتوں طباق روشن ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس روایت سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ جاہلی دور میں بھی آپ حج فرما چکے ہیں۔ اس پر تو اجماع امت ہے کہ آپ نے اسلام آنے کے بعد اور مبعوث ہونے کے بعد ایک حج فرمایا ہے، اور وہ یہی حجۃ الاسلام ہے جو آخری حج حجۃ الوداع ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مہینے اور دن بھی ان ظالموں نے آگے پیچھے کیے تھے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ کبھی ان کا کام پڑ جاتا مکے والوں کا تو اعلان کرتے تھے کہ اس سال حج ذی الحجہ میں نہیں ہے، محرم کے بعد کریں گے۔ جس وقت آپ حجۃ الوداع فرما رہے تھے اور 1.25 لاکھ معروف صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اعلان فرمایا ان الزمان قد استدار منذ خلقها اللہ السماوات والارض۔ زمانہ پلٹ کے سیدھا ہو گیا، اور آج صحیح طریقے سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور عرفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے تمام تاریخ خلط ملط تھی، مہینے سارے بگڑے ہوئے تھے۔ اسلام کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ وہ تاریخوں کا خیال رکھے۔ آج کل لوگوں پر ایک عجیب عذاب آیا ہے، جیسے آج جمعہ ہے نا، وہ دن گزر گیا تو شام کو کہیں گے کہ جمعے کی رات۔ ایسے پرائمری بچے پیدا ہوئے، بھئی شام کو تو ہفتے کی رات ہے، جمعے کی رات تو گزر گئی ہے۔ باقاعدہ بڑے بڑے موٹے موٹے لوگ ہوتے، ان کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں، اتوار کی رات کا مطلب یہ ہے کہ کل اتوار ہے تو آج رات اتوار کی ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے معاشرے میں کفر کے آثار پھیل رہے، بدخلقی کے بری عادات پھیل رہی۔ علماء دین ہر چیز سے بے خبر رہتے، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ لوگوں کے اصطلاحات پر بھی نظر رکھے۔ وہ جو حدیث شریف میں آیا ہے ابو داؤد میں، ایک شخص نے آپ کو کہا کہ لو شاء اللہ وشئت، اللہ اور آپ چاہے، آپ نے کہا ہاں ایسا کوئی کہتا ہے؟ لو شاء اللہ لیفعل ما یفعل ثم شاء من شاء، اللہ چاہے تو سب کچھ ہوگا، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے۔ یعنی خبردار کہ آپ نے میرا نام اللہ کے ساتھ لے لیا، جیسے جاہل کہتے اللہ اور رسول چاہے، اللہ اور رسول چاہے۔ اللہ تعالیٰ نظام کا مدبر اور منتظم ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض۔ ایسے سینکڑوں باتیں ہیں جو ان کو سمجھانی پڑتی ہے۔ علماء دین کا فرض ہے کہ وہ اصطلاحات پر، دنوں پر، تاریخوں پر نظر رکھے اور خود بھی پابندی کرے۔ جب ان سے پوچھیں گے تو آپ کو جنوری فروری کہیں گے، حالانکہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ اسلامی تاریخ یاد رکھنا واجب ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کون سا دن ہے تو آپ کا آج جمعۃ المبارک ہے، آج شوال کی 11 ہے، 12 ہے، پھر اس کے بعد آپ کہے کہ جولائی کی یہ تاریخ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ اس کے ذیل میں ابو بکر جساس رازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اسلامی مہینے اور تواریخ جاننا مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ ایک دفعہ یہ ٹانگ کا حادثہ ہوا تھا اور پھر یہ جڑ گئی تھی،
لیکن کچھ لنگ اور تکلیف برقرار تھی. تو یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ہڈی کا مشہور ڈاکٹر تھا. ایک دوست کی سفارش پر وہاں جانا پڑا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ٹانگ کب ٹوٹی ہے. میں نے اسلامی مہینے کا نام لیا. اس نے کہا کہ میں شعبان اور رمضان نہیں جانتا. میں نے کہا میں جنوری اور فروری پر لعنت بھیجتا ہوں. تو مجھے کہا پھر آپ کا پرابلم. میں نے کہا میرا پرابلم تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. آسمان و زمین جس نے بنایا، ہڈیاں توڑنے والا جوڑنے والا وہ ہے. آپ کیا بیچتے؟ میں روانہ ہو گیا. میں نے کہا جا اپنا کام کر. ناز براکن کے طلبگار تست. وہ جو میرے ساتھ گئے تھے وہ مجھے کہتے اتنا ضروری ہے، یعنی ان کے خیال میں رمضان شعبان کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ جنوری اور فروری میں پیدا ہوئے گا. آپ اسلامی تاریخ، اسلامی ایام، اسلامی شعور، اسلامی اصطلاحات، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے تو بظاہر دین ہے اور حقیقت میں بے دینی غالب ہے. آج سے 20-25 سال پہلے جلسوں میں یہ اعلان ہوتا تھا کہ اسلامی نظام چاہیے. اب علماء کے جلسے میں بھی یہ اعلان نہیں ہے. وہ بھی ہموار ہو گئے بالکل، اور مفادات اور اغراض کے پیچھے پڑ گئے. وہ جس مقصد اعظم کے لیے اسلامی جماعتیں ترتیب دی گئی تھی اور اکابر و اسلاف نے مسلسل محنت اور قربانیاں دی تھی، وہ بھول گئے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل احسان شامل حال فرمائے. الحج اشہر معلومات. حج کے تو مہینے مقرر ہیں. حج 5 دن میں ہوتا ہے اور اللہ فرماتے 3 مہینے ہیں اس کے لیے. یہ اہتمام شان ہے. جیسے رمضان شریف کے بعد فوری شوال کے 6 روزے الگ تحقیق اکابر نے منع فرمائے. اس پر کتابیں شائع ہوئی ہے. اور عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نفل کیوں منع ہے؟ عصر کا زور و عظمت منوانے کے لیے. فجر سے پہلے صرف 2 سنت، نہ صلاۃ حاجت، نہ تحیت الوضو، نہ تحیت المسجد، کوئی نفل نہیں. فجر پڑھنے کے بعد بھی نفل اتنا سختی سے منع ہے کہ جس صحابی نے فجر کے بعد 2 رکعت پڑھی، آپ نے ساتھ والے شخص کو کہا کہ میرے پاس لے آؤ، اور آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا صلاتان معاً، پڑھی ہوئی نماز دوبارہ؟ اس نے کہا نہیں حضرت، 2 سنتیں. آپ نے کہا فلا اذن، آئندہ یہ کام نہ کرنا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر فجر کی دوسری رکعت کے رکوع تک بھی آنا ممکن ہے تو ذرا فاصلے سے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ لے. اور اگر فجر کی دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہے تو فرماتے کہ سنتوں کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اب فرض کی جماعت میں شرکت ضروری ہے. اصل مذہب حنفی میں نہ نماز کے بعد سنت ہے فجر کے وقت، اور نہ سورج نکلنے کے بعد ہے. قال الحسن ان صلاہما بعد ما طلعت الشمس فحسن. حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی 2 رکعت تو بہتر ہے. نفلوں کا وقت ہو گیا نا سورج نکلنے کے بعد. یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ فجر کو کتنی اہمیت حاصل ہے. نوافل آگے پیچھے سارے ہٹا دیے، خبردار کے نوافل پڑھ لیے. اللہ اللہ. ایک عالم سے پوچھا گیا کہ فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھنا سنت ہے، جیسے ظہر کے بعد والی 2 میں، مغرب کے بعد والی 2 میں. میں سورۃ یاسین پڑھوں؟ تو اس عالم نے جواب دیا
کہ ایک آدھ دفعہ تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا کہ سنت بھولنا نہیں. یعنی پیغمبر کی جو عادت اور خصلت معروفہ ہے وہ سنت فجر مختصر پڑھنی ہے. آپ اتنا مختصر پڑھتے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تحاوی میں ہے کہ حضرت بی بی حیران ہو گئی. آپ نے کہا عائشہ یہ اس طرح پڑھی جاتی ہے. علماء کہتے چونکہ آپ کی عادت اتنی طویل پڑھنے کی تھی کہ آپ کے پیر مبارک کو ورم آ جاتا تھا. بخاری میں ہے حتی تورمت رجلاہ، آپ کے پیر مبارک زیادہ کھڑے ہونے سے سوج جاتے تھے. اللہ، تو جب آپ نے کافرون و اخلاص پڑھا تو ظاہر ہے تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. بی بی صاحبہ کو اس لیے تعجب ہوا کہ حل قرافیہ عاملہ. اچھا، عید کے دن دیکھیں، عید کے 2 رکعت ہیں. حنفیہ کے ہاں واجب ہے اور جمہور کے ہاں سنت موقدہ ہے. لیکن عید سے پہلے عید کے دن نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، نہ تحیت الوضو ہے، نہ تحیت المسجد ہے. علماء نے اس کو زندقت لکھا ہے کہ اگر عید سے پہلے کوئی جانتا ہوا بھی نفل پڑھے تو یہ زندیق نہ ہو، کہیں زمانے کا بے دین نہ ہو. یہ نہیں ہے نفلوں کا دن. یہ بس عید کی تیاری کرو، نئے کپڑے پہنو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، وقت پر تیار ہو جاؤ. اور دوسری طرف دیکھو، الابتکار و سنت، سویرے اٹھنا، والتبکیر سنت، سویرے عیدگاہ جانا، کہ نفلیں نہیں پڑھنی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس نفل پڑھنا ہی ہو. بابا شریعت کا مزاج معلوم کر لو. توبہ. اور ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ بھی عوام سے ڈر جاتے ہیں. ایک عالم آئے تھے، بہت بڑے تبلیغی جماعت سے تعلق تھا. تبلیغ جماعت خیر کی جماعت ہے، اہل حق کی جماعت ہے، لیکن بہرحال اصلاح کی ضرورت تو ہے. تو اس زمانے میں یہ مسئلہ نئے چلا تھا کہ رات کو وتر پڑھنے کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل نہ پڑھے جائے. وہ بڑے حیران ہو گئے تھے. مجھ سے ملاقات کی، مجھ سے پوچھا کہ نفل پڑھنا گناہ ہے؟ میں نے کہا نبی کی مخالفت گناہ ہے. کہنے لگے مخالفت کہاں ہو رہی؟ میں نے کہا حدیث اصح فی الباب، بخاری و مسلم کی، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو. آپ جب وتروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں آپ اس پیغمبر کو جواب دیں گے قیامت کے دن. آپ نفل نہیں پڑھتے، آپ نبی کی مخالفت کرنا چاہتے. مجھے کہا آپ سے پہلے کسی نے کہا ہے. میں نے کہا مولانا یوسف بنوری نے جز و ابواب الوتر لکھا ہے، شان ورشان کشف الستر لکھا ہے، اور امام اعظم سے وتروں کے بعد نفل منقول ہی نہیں ہے. منقول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اس کے قائل نہیں تھے. افسوس یہ ہے کہ بہت سارے مسائل سے اہل علم بے خبر ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ 2 چیزوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے. ایک الجہل بالمسائل الشرعیہ، شرعی مسائل سے بے خبری، اور دوسرا لحاظ. یار خفا ہو جائے گا تو دیکھو مسجد سے کلب بنا ہوا ہے، لوگ ننگے سر بیٹھے رہتے ہیں. خفا نہ کرو انہیں تو نماز واجب الاعادہ ہے. ابو داؤد کتاب اللباس صفحہ 209 پر حدیث موجود ہے کہ آپ نے ایک شخص کی نماز 3-4 دفعہ پڑھوائی اور آخر میں کہا ان اللہ لا يقبل صلاۃ مسبل الازار. ایسے مرد کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا جس کے 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہو. صاف ستھری ارشادات موجود ہے، کسی تعویل کی حاجت کیا ہے اس میں؟
ہم چونکہ کسی کو بھی نبی کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں مانتے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ خاتم النبیین بمانے اکمل الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ شرائع مکمل کر کے تشریف لے گئے، بس جو آپ نے کہا ہے وہی دین ہے۔ اب کتنا آسان مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے رات کو وتر پڑھے فارغ ہو گیا، صبح صادق تک اس کے ذمہ نفل نہیں ہے، یہ متبع رسول ہے، اور ایک آدمی نے 20 رکعت پڑھ لی، یہ منحرف عن الرسول ہے، پیغمبر سے ہٹا ہوا آدمی ہے۔ حق کیا ہے نبی کی مخالفت کرنے کا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مسائل برحق ہے اور خوب فولاد سے زیادہ پختہ ہے، لیکن اپنوں کے ہاتھ سے مسکین اور یتیم ہو چکے ہیں۔ تو عید کے دن، عید سے پہلے جو نفل منع ہے، اشراق منع ہے، چاش منع ہے، مطلق نفل منع ہے، نہ گھر پر نہ مسجد میں اور نہ عیدگاہ میں۔ حنفی فقہ اس پر متفق ہے۔ عید کے بعد عیدگاہ یا مسجد جہاں عید پڑی گئی وہاں بددستور منع ہے۔ گھر جانے کے بعد تو گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد اور نظام شروع ہوتا ہے۔ تاہم کامل اولیاء نے کہا ہے کہ عید کے دن نوافلوں کا دن نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ پیغمبر نے کہا ایام اکل و شرب و بعال، بخاری، کھانے پینے کے دن ہے، خوش رہو، خوشی مناؤ، یظہر الفرح والانبساط، خوشیاں ظاہر کرو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت دائم الحزن تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ دائم البشر تھے، دونوں متضاد ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں آپ کا مقام اور مرتبہ تو غم کا تھا، آنے والے سارے حالات آپ کو معلوم تھے، لیکن امت کو خوش رکھنے کے لیے اور صحابہ کرام کی دل بستگی کے لیے آپ خوش خوش ظاہر ہوتے تھے۔ توبہ، ایک شاعر نے پتہ نہیں کس موڈ میں شعر کہا ہے، غم دنیا ہمیں نہ دیکھ کے ہم عادتاً مسکرا کے چلتے۔ یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ دل پر غم ہو، صدمہ ہو اور مخلوق کے سامنے ظاہر نہ کرے، بس وہ اللہ کافی ہے اس کے دور کرنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہ بات یہاں سے چلی کہ جاہلی زمانے میں حج بھی تھا اور عمرہ بھی موجود تھا، لیکن اس کی جان نکلی ہوئی تھی، اس کی روح ختم کر دی گئی تھی۔ اس لیے سچے پیغمبر، آخر الرسل و خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السما شافع الشفعاء یوم الجزا تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے انبیاء و مرسلین کے تمام حسنات کو اور خوبیوں کو تازہ دم فرما لیا۔ اب دیکھو اس عرفے کے دن کی آپ نے کتنی زبردست عزت کی ہے۔ فرمایا کہ عرفے کے دن ظہر سے جب سورج ڈھل جائے وقوف شروع ہو جاتا ہے، یہ تو حاجیوں کو سب کو پتا ہے۔ اول وقت میں ظہر پڑھ لیتے، اگر امام کے ساتھ پڑھے تو اکٹھے پڑھے، اور اگر امام کے ساتھ نہیں ہے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ ایک تبلیغی مبلغ ہے، مسائل میں صفر ہے، بالکل احکام سے بے خبر۔ سنا ہے وہ حاجیوں کے کیمپوں میں
جمع کراتا ہے، جمع بین الصلاتین. اس اجہل الجاہلین کو یہ نور الازا و قدوری کا پتہ نہیں، جس میں لکھا ہے کہ جمع کے لیے امام اعظم شرط ہے، یعنی وہاں کا امام ضروری ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ وہاں خیمے میں کہتا ہے کہ حج قران کیا ہے. حج قران کا تو مجھے پتہ نہیں. اس زمانے میں یہاں ملنے آتا تھا، مجھ سے ملنے آیا. میں نے اس کو کہا آپ نے سنا حج کے دنوں میں قران کا انکار کیا؟ میں نے فتح الباری اٹھائی ہے. میں نے کہا پوری دنیا میں سب سے بڑا شافی ابن حجر اسقلانی ہے اور سب سے بڑی شرح فتح الباری ہے. یہ کہہ رہے پیغمبر کے حج میں والحق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا فی حجی. حق یہ ہے کہ پیغمبر قارن تھے. آپ انکار کر رہے حج کے دنوں میں. ایمان ڈبوتے اپنا. حالانکہ دنیا جانتی ہے جو علماء و طلباء کے حافظ ابن حجر کس پائے کا شافی ہے. خود ان کے شاگرد سخاوی نے کہا ہے کہ ہمارے استاد جب تک حنفیہ کو نقصان نہ پہنچائے آرام سے نہیں بیٹھتے. لیکن حج قران آپ کا اتنا واضح ہے کہ حافظ ابن حجر حافظ الدنیا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرماتے تھے پوری دنیا کے حدیث کے حافظ. حافظ ابن حجر کہتے والحق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا فی حجی. نسب نامہ بیان کرے گا لوگوں کو، آدم علیہ السلام تک پہنچائے گا. اور پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے کہا معد ابن عدنان تک نسب صحیح ہے میرا. وَأَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ كَذَبَ النَّسَابُونَ. اس کے آگے جھوٹ بولا جا رہا ہے. سب غلط. اجتماعات برباد کرنے کے لیے اس عالمی انتشار کے جھنڈ کو آگے کیا جا رہا ہے. صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے علم سے کوئی کام نہیں ہے، اس لیے جاہلوں کو آگے بڑھایا ہے. کبھی لوگوں کو ترغیب دے گا کہ جی لفظ خدا مت کہو. یہ کوئی آپ کے گھر کی بات ہے کیا؟ جب سے اسلام آئے ہیں فارسی زبان عربی کے بعد دوسری زبان ہے اسلام کی، اور فارسی میں خدا کا لفظ رہا ہے. اور جب سے اسلام ہندوستان میں پھیلا ہے ہمارے تمام اکابر اور اسلاف نے لفظ خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار استعمال فرمایا ہے. تفتزانی اور میر سید کا اس پر مناظرہ ہوا ہے اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے عجم زبان کا لفظ جس میں خدائی عظمت آ جائے، جیسے لفظ خدا آپ کسی سیٹ کو نہیں کہہ سکتے، نہ باپ کو کہہ سکتے نہ استاذ کو کہ یہ میرا خدا ہے. سب حیران ہو گے، دماغ خراب ہے. پتہ چل گیا کہ اس لفظ میں اللہ تعالی کی الوہیت کا اختصاص آ چکا ہے. الاحسن جو نکلا ہے اس میں بھرا پڑا ہے. ایک سوال کا جواب دیا ہے. یہ غلط سلط باتیں کرتا رہتا ہے. یہ فتنہ انکار حدیث کی سازش کا حصہ ہے. فتنہ انکار حدیث جو احادیث کو معاذ اللہ ڈکوسلا کہتے ہیں، اور امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کل ائمہ حدیث کو اجمی سازشی کہتے ہیں. وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ آپ مولانا اشرف علی کو نہ مانیں، آپ مولانا رشید احمد گنگوئی کو نہ مانیں. کون اس بات کو سنے گا؟ وہ ایسا آپ کو داؤ رکھے گا کہ آپ کا نتیجہ وہی بنے گا کہ جی ان بزرگوں کو تو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں تھا. یہ آیا ہوا ہے شاہدولہ، اس کو پتہ چل گیا. یاد رکھنا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا، پروردگار کہنا، کردگار کہنا، خداوند تعالیٰ کہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ جاہلوں کا اور منکرین حدیث جیسے شریروں کا برملا رد ہونا چاہیے. وہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کی اہانت کرنا چاہتے ہیں. یہ خطرناک قسم کی سازش ہے.
ایک لفظ کے کئی معنی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک معنی علیحدہ ہے۔ 800 سال پہلے ایک مرتد اور ملحد نے 16 جلدوں میں کتاب لکھی اور اس ایک لفظ کو نقصان پہنچایا۔ شان ورشا جیسے وسیع النظر نے اس پر فوراً حملہ کیا اور فرمایا یہ لفظ اس میں غلط ڈالا گیا۔ اس شخص کا عقیدہ خراب تھا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر جانے والا نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کا برا و گندا عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے عقائد میں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مرا ہوا کہے وہ کافر دنیا سے جائے گا، واجب القتل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو واحد پیغمبر ہے جنہیں اللہ نے زندہ تابندہ جسد انصری بشری وجود کے ساتھ تمام مقامات نبوت کے ساتھ آسمان پر اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اس لیے مولانا انور شاہ نے ایک کتاب لکھی عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، دوسری کتاب لکھی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، 250 احادیث نقل کی کہ یہ 250 احادیث بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تابندہ پہلی حیات اور نبوت کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے، اور قرب قیامت میں جب امام مہدی کا زمانہ ہوگا حضرت فجر کی نماز میں مینار شرقی میں دمشق پر نزول فرمائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے عقائد ہے۔ کبھی کبھی علماء دین کو، ہمارے بزرگوں دوستوں کو ممبر و محراب سے عقائد سنانا چاہیے۔ عقیدے کی مثال ایسی ہے جیسے سونا، جیسے یاقوت، قیمتی ہیرا، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سکہ رائج الوقت ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کہیں چلے گا کہیں نہیں چلے گا، لیکن سونا یاقوت ہیرا وہ ہمیشہ اپنی منڈی میں بلند و برتر ہوگا۔ اس لیے عقائد کی بہت شدید ضرورت ہے۔ امام ابن المنذر نے لکھا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم کو اپنے بزرگ رات کو سوتے وقت عقائد یاد کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام فریضہ نبوت پورا کر کے تشریف لے گئے، لیکن ایک پیغمبر بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم نہیں مرے، وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، اور پھر اس کی تشریح کرتے تھے والد۔ یہ والدین ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتے فرنی اور شیرمال کے بنے ہوئے جو بچوں سے زیادہ آوارے ہیں۔ اور ایک لڑکا مذاق کر رہا تھا، اس نے کہا یار افسوس کا مقام ہے، لوگوں کے بیٹے خراب ہوتے ہیں، ہمارا باپ خراب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھائیاں نصیب کرے اور ضروری عقائد اسلام کی تعلیمات رضا الہی کے لیے سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر خیر و عافیت سے آئندہ جمعہ بھی رہا، کچھ چھوٹی سی کوشش ہوئی ہے، اس میں کچھ روشنی نظر آئی ہے کہ چند دن کے لیے حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو جائے، لیکن احوال اس طرح ہے کہ آنے والا جمعہ بھی پڑھ کر اور اس جمعے کے دن یعنی عصر کے بعد ایک ضروری نکاح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے خوشیاں مکمل فرمائے اور ہمارے حرمین شریفین کا جانا نصیب فرمائے، اور اس سلسلے میں تمام موانع اور رکاوٹ حق تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه الى وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجبى واصحابه الاتقياء افضل الخلائق بعد الانبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. ہم کچھ حضرات فجر کی نماز کے بعد گھر واپس جاتے وقت مسجد کے صحن یا کسی کے گھر کے باہر سے موتیا یا کوئی اور پھول توڑ لیتے ہیں. برائے مہربانی یہ گناہ تو نہیں ہے. یہ لکھتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ کیا لوگوں کے گھر ڈکیتی کرو گے تب گناہ ہوگا؟
کیوں گناہ نہیں ہے؟ صاحب خانہ سے پوچھنا شرط ہے، قرب قیامت ہے، گناہ کرتے ہوئے بھی گناہ نہیں جانتے اس کو. آپ لوگوں کے پھول توڑتے، ایک ایک پھول کے بدلے میں آپ کی ساری فجر چلی جائے گی. یہ بتائیے کہ جس طرح قربانی کا گوشت اور حقیقت کا گوشت، عقیقے کا گوشت خود بھی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کیا اسی طرح صدقے کے بکرے وغیرہ کا گوشت بھی آدمی خود اور اپنے عزیز و اقارب کو کھلا سکتا ہے؟ ترمذی نے مستقل باب رکھا ہے تصدق علی الفقراء، کہ فقراء اور مساکین صدقہ کھا سکتے ہیں. اگر یہ شخص خود بھی مسکین اور فقیر ہے تو لے سکتا ہے، عزیز و اقارب بھی. علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ جو صدقات واجبہ ہے ان میں سے نہ لے اور نہ غنی کو دے، اور جو نفلی صدقات ہے ان میں سے لے سکتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ جتنا حصہ خود لے گا یا غنی کو دے گا وہ صدقہ نہیں ہوگا. تو گویا اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس لیے نہ لے اور کسی غنی کو نہ دے تو بہتر ہے. التصدق علی الفقراء کافی ہے. میرے ایک رشتہ دار برطانیہ میں رہتے اور آج کل سخت علیل ہے. اب ان کی نماز روزوں کا فدیہ وہ پاکستان میں دینا چاہتے، ان کو پاکستان کے حساب سے فدیہ دینے پڑے گا یا برطانیہ کے حساب سے؟ جہاں وہ رہ رہے، کما رہے، کھا پی رہے، مرض گزار رہے، وہاں کا سکہ رائج الوقت مناسب ہے کہ ایک فطرانہ جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہر نماز کا ہوگا. اور وتر حنفیہ کے ہاں مستقل نماز ہے، اس لیے روزانہ 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا اور روزے کا 1 فدیہ ہے، یعنی 1 فطرانے کے برابر. قمیض کے دامن سے چشمے کے شیشے کو صاف کرنا ادب کے خلاف ہے. اگر کسی کو لگتا ہے تو نہ کرے، ورنہ شیشہ بھی صاف، قمیض بھی صاف، آسانی تو ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ جمہور سے مسائل میں کون سا مسئلہ ہے، اس ایک مسئلے کی آپ نشاندہی کر لیں جس میں ہم جمہور کے خلاف ہے، آج ہی رجوع کا اعلان کر لیں گے. ہمارے تمام مسائل جمہور کے ہیں، کہنے والے خود متفرد ہیں. اللہ آپ کو صحت، عزت، خوشی، قبولیت کے ساتھ اور بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. مجھے بھی ہر لمحے تڑپ اور واقعی خواہش رہتی ہے اب کچھ عاجز کے لیے بھی دعا کرے. آمین. اللہ آپ کو اور سننے والوں، شوق رکھنے والے سب کو نصیب فرمائے. اگر گھر کے پانی کے ٹینک میں ایک چھوٹی پانی کی بوتل برابر گٹر کا پانی مل جائے تو کیا یہ پوری ٹینکی کا پانی ناپاک ہوگا؟ یہ مسئلہ تو یہی ہے. گھر کا ٹینک تو اتنا بڑا نہیں ہوتا، تو عام طریقے سے صاف ہو سکتا ہے. تو ناپاک پانی، گندا اور پلیت پانی، گٹر لائن کا پانی تو یوں سمجھ لے کہ پیشاب اور پاخانے کا رلا ہے، وہ اس میں ملتا ہے. تو آپ کا دل کیسے چاہتا ہے کہ اس سے آپ وضو کریں گے یا پیئیں گے؟ ہاں، اگر یہ صرف وہم اور شبہ ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. نیاز کا اور منت کا کھانا کھانا صرف فقراء و مساکین کے لیے. یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا کا مطلب کہ انہیں فلاں عام طور پر یا تو حاضر کے لیے ہے، کبھی کبھی محبت کی وجہ سے غائب کے لیے بھی ہوتا ہے. اور امام لفظ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ امام حسین کہنا صحیح ہے. حضرت حسین کو بہت سارے بزرگوں نے امام لکھا ہے. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی کتابوں میں تو علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. میرا بانجا عمر 8 ماہ محمد موسیٰ نام کا 2-3 روز سے بہت کہ اذان سنتے ہی ڈرنے لگتا ہے، خصوصاً ظہر کی اذان سنتے ہی زور زور سے رونے لگتا ہے. بہرحال اذان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کلمات ہے. ممکن ہے شیاطین ساتھ ہو، جیسے کتا اذان سنتے ہی بھونکنے لگتا ہے تو وہ تو معصوم بچہ ہے، النبی کا سبی. لیکن شیاطین ساتھ ہوتے، جنات ہوتے، وہ ڈراتے رہتے،
تو بہتر یہ ہے کہ اس کے کان کے قریب، دائیں کان کے قریب فجر کی اذان دے آپ، اور بائیں کان کے قریب تکبیر کہے قد قامت الصلاۃ سمیت، اور 2-4 دن یہ عمل کر لے۔ اور جس جگہ وہ معصوم بچہ رہتا ہے اس کمرے میں بھی سورج نکلنے کے بعد سورۃ بقرہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ امید ہے کہ شیاطین اور جنات اور ضرر رسان پہنچانے والے یا کلمات اذان سے بتکانے والے بھاگ جائیں گے۔ میرے والد اور بھائی پر کسی نے تعویذات کیے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تعویذات تو لوگ ویسے ہی گلے میں لٹکاتے ہیں۔ یہ ایک خیال خام ہے اور یہ ایک کمزور اور بھونڈا عقیدہ ہے کہ کوئی کسی پر تعویذ کرتا ہے، اس کا کاروبار روکتا ہے یا اس کا رشتہ روکتا ہے یا اس کے گھر میں اختلاف ڈالتا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ایسا تعویذ کرنا اور ایسے گنڈے کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ وہم ہے، الوہم خلاق، ترمذی میں ہے، وہم سب کچھ پیدا کر لیتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہے، استاذ العلماء ہے، کبھی کسی نمازی کو کہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر سحر کر رہے ہیں، اور بالکل بہت بڑے معتمد عالم، جید عالم، ایشیا کے مقتدر ادارے کا استاذ ہے، لیکن اس میں وہ ایک معصوم بچے سے گرے ہوئے اخلاق کا ہے۔ اپنے بڑے بڑے شاگردوں کو صف سے نکالا کہ نکل جاؤ، آپ مجھ پر سحر کرتے، جادو کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ذوف میں ڈالا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جو ڈرتے ہیں ان پر ہو بھی جاتا ہے، اور جو نہیں ڈرتے ہیں وہ استقامت سے رہتے، اللہ ان کا حافظ و ناصر رہتا ہے۔ مجھے تو یہ واقعات سب خیال اور وہم اور ایسے ہی زبانی جمع خرچ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت، آمین آمین۔ آپ کی اولاد و مدرسے میں بھی خوب برکت ہے، آمین۔ اقصر مسجد کا فیض پوری دنیا میں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے والد محترم کی طبیعت، اللہ پاک انہیں صحت، زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صاحبزادے کو صحت، آمین۔ حضرت میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی، دعا فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی کاروبار میں پختہ نیت کریں کہ حرام نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ دنیا چند روز چیز ہے، اس کے لیے ایمان نہیں ڈبوئیں گے، اور جتنا آپ کمائیں گے شریعت کے مطابق پائی پونے کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں گے، اور وقتاً فوقتاً فقراء اور مساکین کی مدد کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے کام میں آپ کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھنا کہ کاروبار کے لیے وسیع دل چاہیے، بہت بڑا تحمل اور برداشت چاہیے۔ ایک دن میں جو سیٹ بنتا ہے وہ اگلے دن جیل میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم 2 ساتھی موسیٰ اور الیاس مردان سے آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ ملاقات تو ہو گئی نا، ملاقات مانا ملنا، مل تو گئے۔ نماز میرے پیچھے پڑی، خطبہ سنا، کچھ حصہ تقریر کا بھی سنا ہوگا، سوالات کے جوابات سنے، اب دعا بھی ایک اور ہو جائے گی، تو خالی چاچیاں ملانا اس کو کہتے ہیں ملاقات۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت کا صلہ دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ میں تفصیلی ملاقات سے معذرت خواہ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیماران ہیں اور انہوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا، انہیں خصوصیت سے اور پورے عالم کے بیماروں کو اللہ علی العموم فیضان صحت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے جس درد اور کرب کے لیے لکھا ہے، اللہ وہ درد اور کرب دور فرمائے، ان کو مداوا اور دستگیری سے مالا مال فرمائے۔ جو حضرات ملنے کے درپے ہوتے ہیں اور مجھ عاجز اور بیمار کو عذر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس جذبے، اس خیر سگالی
اور اس محبت کاملہ کا صلہ کونین میں نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے یہ فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے۔ بیماروں کو صحت شفا دے۔ ہمارے جامع کے صدر الصدور ہمارے محسن اور کرم فرمائے دیرینہ، جن کا پورا خاندان یہاں قربان ہے۔ ہمارے بزرگ حاجی محمد عثمان صاحب کئی وقتوں سے علیل ہے، اس کے باوجود نماز میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کے لیے جو تدابیر صحت ہے وہ کامیاب فرمائے۔ انہیں اور ہم سب کو جملہ حاضرین و بیماروں کو کامل صحت شفا تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا